اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم بارسی۔ دوستو، ہم نے زندگی بھر اس روئے زمین کی مختلف مخلوق کو دیکھا ہے اور ان کے بود و باش کے انداز کو بھی دیکھا ہے، ان کے رہن سہن کو بھی دیکھا ہے اور ان کے عادات اور اطوار کو پرکھنے کی کوششیں بھی کی ہیں۔ اس میں سے ہم نے بہت سارے جانوروں کو اپنے گھروں میں پال کے دیکھ لیا اور آج تک پالتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں سے مرغیاں بھی ہیں، دوسرے پرندے بھی ہیں، ان میں چوپائے ایسے بھی ہیں کہ جو پیٹس کہلاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اینیمل کہلاتے ہیں۔ اس طرح کے جانور ہم نے پالے بھی، سنبھالے بھی اور ان سے فائدے بھی اٹھائے۔ ان کی معاشرتی زندگی کو ہم نے پرکھنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو جانچنے کی کوشش کی اور ہم کافی حد تک اس جانچ میں کامیاب بھی رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان جانوروں کی بیماریاں اور ان کے علاج کو بھی دریافت کیا۔ لیکن ایک بات کا اندازہ کریں، کبھی غور کریں کہ وہ جانور جو ہمارے پاس رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بیماریاں بھی انہیں ہی لگتی ہیں، انفیکشنز بھی ان کو ہی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ویسے ہی معاملات ان جانوروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ کبھی غور ہم نے کیا نہیں ہے۔ اور جو جانور ہمارے ساتھ رہتے نہیں ہیں، بہت سے جنگلوں میں ایسے ہیں کہ جن میں بھینسیں بھی رہتی ہیں، گائے بھی رہتی ہیں، بکریاں بھی رہتی ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں بطخیں بھی رہتی ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں مرغیاں بھی رہتی ہیں، بہت سے جنگل ایسے ہیں جہاں پہ خرگوش بھی رہتے ہیں، بلیاں اور کتے بھی رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے جانور جو ہم اپنے گھروں میں، بہت سارے پرندے جو ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں، وہ اس روئے زمین کے مختلف جنگلات میں اور اس پوری روئے زمین کے مختلف ایریاز میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑی خوشحال زندگی جیتے ہیں۔ لیکن تنگی میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں، انفیکشن میں، عذاب میں وہی جانور رہتے ہیں جو ہمارے ساتھ، ہماری صحبت میں رہتے ہیں، جو ہماری سنگت میں رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بلائیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، جو ہمارے ساتھ وابستہ ہوگا وہ بھی بلاؤں کا شکار ہوگا۔ لیکن ایک جانوروں کی ایسی قوم ہے جن کو ہم پالنا چاہیں تو پال سکتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ رہتی پھر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جانوروں کی ایک ایسی نسل اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے نہایت ہی کمزور، نہایت ہی چھوٹی، یہ نسل چیونٹیوں کی نسل ہے۔ یہ تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ جو گھر پکے اور پختہ ہے وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی ان کو دراڑ ملتی ہے جس میں وہ رہتی ہیں۔ یہ رہتے انسانوں کے ساتھ بھی ہیں، انسانوں کے بغیر بھی رہتی ہیں، لیکن یہ بڑی منظم اور بڑی ہی سسٹمیٹک وے سے زندگی گزارتی ہیں۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو ایک مضبوط معاشرہ بنا کے رکھا ہے۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ، ان کی غذا جمع کرنے کا طریقہ، ان کی اولاد کی اور نسلوں کی ترویج کا اور بڑھوتری کا طریقہ، ان کی معاشرتی زندگی کے اطوار اور ان میں جو بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو سردار ہیں، جو غلام ہیں، جو رانیاں ہیں، جو مہارانیاں ہیں اور جو ان کی نوکرانیاں ہیں، اس طرح کے سارے ان کے معاملات ویسے ہی ہیں جیسے انسانوں کے ہیں۔
وہ گھر بھی بناتے ہیں، وہ اولاد اور بچے اور نسل کا بھی ان کا ہاں انتظام ہے، ان کے ہاں بادشاہی اور غلامی کا بھی نظام ہے۔ لیکن ان کی زندگی کو آپ ذرا باریکی سے جانچیں اور پرکھنے کی کوشش کریں تو ان کی زندگی یوں ہے تو انسانوں کی زندگی کے جیسی، لیکن ان کی زندگی اتنی کامیاب کیوں ہے، اتنی مربوط کیوں ہے، اتنی سسٹمیٹک کیوں ہے؟ اس چیز پہ ہم نے بہت کم غور کیا اور بہت کم اس پہ ہم نے ریسرچ کی ہے، اور بالخصوص ان لوگوں نے ریسرچ کیا جن کو رب پہ، اللہ پہ اور اس کے حبیب کے چلائے ہوئے رستے پہ نہ تو ان کی کوئی نظر رہی ہے، نہ ان کا کوئی شوق رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی مخلوق میں ریسرچ کی ہے اور ان کا انداز ڈھونڈا ہے، ان کا طور طریقہ بھی ڈھونڈا ہے اور ان کے سسٹم کو جانچنے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ ساری مل کر آپس میں کٹھی رہتی ہیں، یہ کہیں نکلیں گی خوراک کے لیے تو سینکڑوں کی تعداد میں کٹھی نکلیں گی۔ اس بات سے بالکل بے فکر ہیں کہ اگر ایک دانہ ملا تو کون کھائے گا، میرے بچے گھر پہ کیا کھائیں گے؟ ہم انسانوں کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ یہ کاروبار جو میں کر رہا ہوں یہ دوسرا نہ کرے، یہ روزگار جو میں کر رہا ہوں وہ دوسرا نہ کرے، اگر دوسرا کر رہا ہے تو اس کا کاروبار فلاپ ہو جائے، میرا زیادہ چمک جائے۔ ہم معاشرے کو جوڑ کے نہیں چلتے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کو جوڑ کے نہیں چلتے ہیں، ہم اپنی برادری کو اکٹھے ملا کے نہیں چلتے ہیں، ہم اپنی کوشش اور محنت کو اپنے سر خود ہی کرتے ہیں اور اپنے باقی احباب کو پیچھے پھینک کے یا ان سے دور ہٹ کے ہم کرتے ہیں۔ جب تنہا کوشش کریں گے تو ہم اسی طرح تنگ حال بھی رہیں گے، رسوا بھی رہیں گے، بدحال بھی رہیں گے، بے روزگار بھی رہیں گے، تکلیفوں میں بھی رہیں گے، پریشانیوں میں بھی رہیں گے، مقابلے کا بھی ہمارے سامنے جناب ایک ماحول رہے گا، اور بھی بہت سارے مسائل ہمیں الجھا کے رکھیں گے، ہمیں جکڑ کے رکھیں گے، اور ہم ان مسائل میں اپنی انرجی اتنی یوٹیلائز کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی انرجی خاص طریقے سے یوٹیلائز کر نہیں پاتے، استعمال کر نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں اس طرح فائدہ نہیں دیتی جس طرح اس کو دینا چاہیے تھا۔ ہماری زندگی ویسے نہیں بن پاتی جس طرح اس کو بننا چاہیے تھا۔ جس طرح کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں جی پاتے، ہم تنہا اپنی کوششوں اور اپنی تگ و دو میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، معاشرے کو توڑ دیتے ہیں، خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، برادریوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کبھی ہم نے نہ کبھی کام کیا ہے، نہ ہم نے کبھی کوئی ارتقاء کی منزلوں کی طرف سوچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک بھی کوئی ترقی نہیں کر پاتے، ہمارا معاشرہ کو ترقی نہیں کر پاتا، ہمارا ماحول ترقی نہیں کر پاتا، ہمارے لوگ ترقی نہیں کر پاتے، ہم خود ایک قوم کی حیثیت سے کبھی ترقی نہیں کر پاتے، صرف اس لیے کہ ہم لوگ تتر بتر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ چیونٹیوں کی طرح اگر تھوڑا سا بھی ہم مل کے زندگی جینا چاہیں، سردیوں کے موسم میں سارے مل کے خود کو اور ایک دوسرے کو ٹھنڈ سے بچانے کا اہتمام کر کے رکھتے ہیں، گرمیوں میں اسی طرح ساری مل کے خوراک کو جمع کرنے اور پورے قبیلے اور پورے قوم اور پوری نسل کے لیے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بارشوں برساتوں میں پانی آ جاتا ہے ان کے کھڈوں میں یا ان سوراخوں میں یا ان دراڑوں میں، تو ایسے میں بھی وہ پورا اہتمام کر کے رکھتی ہیں، وہاں سے وہ ہجرت کرتی ہیں تو ایک ساتھ مل کے، اور اس پانی کے، اس سیلاب کے، اس خطرے کے آنے سے پہلے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے اتنی ریسرچ کر لی ہے کہ حالات آنے سے پہلے اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں اب خطرہ آنے والا ہے، ہم لوگ آگاہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم اپنے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اب ذرا سی بات یہ ہے کہ یہ
چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بالکل ہی کمزور مخلوق ارب سال سے اس روح زمین پہ جی رہی ہیں اور لاکھوں کے تعداد میں اپنے قبیلوں کے ساتھ جی رہی ہیں۔ بڑی بڑی مخلوقات آئی، ڈائنوسارس آئے اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوق یہاں دنیا میں آئی۔ انسانوں میں بھی بڑی طاقتور اور جثے والی اور جناب عقل شعور والی اور ارتقاء کے منازل پانے والی قومیں آئیں، تباہ ہوتی گئیں، برباد ہوتی گئیں، ملیا میٹ ہوتی گئیں، ان کی نسلیں تک اجڑ گئیں۔ لیکن یہ چونٹیاں آج بھی ہیں، نسل در نسل ہے، قوم قبیلے کے ساتھ ہیں، پوری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ مل جل کے رہتے ہیں۔ اسی چیز کا حکم تو ہمیں اللہ کے حبیب نے دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہو، محبت میں رہو، یگانگت میں رہو، اور اسی چیز کا سبق ہمیں اللہ پاک نے دیا۔ ہم رب کے سبق کو بھی بھلا بیٹھے، اس کے حبیب کے سبق کو بھی بھلا بیٹھے، اپنے معیار کو، اپنے اقدار کو، اپنی ثقافت کو، اپنی روایات کو، سب کو پس پش ڈال کے پھر اللہ کے عشق کی بھی بات کرتے ہیں، حضور کے عشق کی بھی بات کرتے ہیں، اپنے مومن ہونے کی بھی بات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں ان چیزوں کا پھر کوئی مقصد رہتا ہے؟